اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، آج ہم اپنے 3 جانباز کمانڈروں کا، یہ مجاہدوں کا ہم ذکر کریں گے۔ وہ 3 ہیں قتیبہ بن مسلم باہلی، محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر، جن کے ساتھ پھر طارق بن زیاد بھی تھے۔ ان کا انجام کیسا ہوا؟ ان کا عبرتناک انجام کیوں ہوا؟ میں پہلے تو ان کی روشنی ڈالتا ہوں کہ یہ ان کے رول کیا تھا، یہ کیا کر رہے تھے۔ سامعین محترم، 712 عیسوی ولید بن عبد الملک اموی دور ہے، اور مسلمان پہنچے ہوئے کہاں ہیں کہ افریقہ جسے مغرب کہا جا رہا تھا اس وقت عرب کی طرف سے، موسیٰ بن نصیر نے فتح کر لیا تھا، اور وہ ابن بطوطہ کے شہر تک پہنچ گیا تھا، اور آخری شہر جو ساحلی جو تھے بحر اوقیانوس اور بحر کاہل، ادھر تک وہ پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح سے اس نے پھر اس کے بعد جبل الطارق پر کے ذریعے طارق بن زیاد پہنچا اس اسپین کے اندر، اور وہاں اس نے وہ فتح کیا، اور یہ لوگ پھر موسیٰ بن نصیر پہنچ گیا، پھر وہ بھی فتح کرنے لگ گیا، یہاں تک کہ یہ پہنچتے پہنچتے جنوبی فرانس میں داخل ہو گیا، اور ٹورس کے شہر کو انہوں نے تباہ کر دیا تھا۔ اور یہاں پہ جنوبی فرانس کے بعد موسیٰ بن نصیر کا اس وقت کا سب سے بڑا جنگی منصوبہ تھا کہ وہ یہاں سے فرانس کو فتح کرتے ہوئے پھر اس طرح سے اٹلی میں، جرمنی میں داخل ہوگا، اور آسٹریا تک ہوتا ہوا، اور پھر بلکان کی ریاستوں میں پہنچ کر قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہوئے پھر یہ شام کو واپس آ جائے گا، ایشیا کوسچر کے راستے ہی واپس آ جائے گا۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا جنگی منصوبہ تھا، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو پھر دیکھ لیجئے کہ وہ یورپ فتح ہو چکا ہوتا، اور پھر یورپ والوں نے آگے امریکہ کو دریافت کیا تھا، تو پھر امریکہ بھی مسلمانوں کے پاس ہوتا، اور یہ کیسا نقشہ ہوتا۔ دوسری طرف قتیبہ بن مسلم باہلی، یہ ترکستان کو فتح کر کے خراسان جو پورا علاقہ تھا اس کو کر چکا تھا، کاشغر کو فتح کر کے، اور اس کاشغر کے علاقوں کو کر کے، اور یہ ٹکرا رہا تھا خاقان چین سے، اور خاقان چین کو جو اس نے دھمکیاں دیں کہ جزیہ ادا کرو، خراج ادا کرو، نہیں تو میں تمہارے ملک کے اندر پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ جو بات یہ ساری دیکھ رہا تھا کہ ترکوں کو بھی مطیع کر لیا ہے، ایرانیوں کو بھی مطیع ہو گئے ہیں، وہ سب اس کے ساتھ ہیں، تو اس نے خراج دے کر اس بلا کو ٹالا۔ جو بلا سمجھ رہا تھا وہ ہمارے تو مجاہد ہیں، تو چین سے اس نے خراج وصول کیا، اور یہ رہتا اسی طرح سے کچھ موقع مل جاتا تو چائنا فتح ہو جاتا، چائنا مسلمانوں کے پاس آ جاتا۔ اسی طرح وہ اس خراسان کے اندر، سنٹرل ایشیا کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر، یہ اس کے اندر یہ موجود تھا، سنٹرل ایشیا کے اندر، وسط ایشیا کے اندر، تو یہ روس کو بھی فتح کر سکتا تھا، اور فتح کر رہا تھا۔ یہ سارے جو ہیں ازبکستان اور یہ ساری ریاستیں اس کے اندر موجود ہیں اس علاقے میں۔ اور تیسری طرف سے محمد بن قاسم جو ہے وہ فتح کر چکا تھا سندھ، اور شور کوٹ تک، ملتان کو فتح کر کے شور کوٹ تک پہنچ گیا تھا، اور اب وہ کنوج کی طرف جانا چاہتا تھا، آگے ہندوستان کی طرف۔ ہندوستان کھلا پڑا تھا، اور سارے لوگ جو ہے نا مسلمان ہو رہے تھے، ہندو مسلمان ہوتے، اس کے حسن سلوک کی وجہ سے۔ اس سے پہلے میں عرض کر دوں، اس سے پہلے حجاج بن یوسف نے 2 اپنے کمانڈر بھیجے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، یہ تیسرا تھا۔ اور یہ پہلے اپنے کردوں کی سے بھی 15 سال کی عمر میں اس کو کردوں کی طرف بھیجا گیا تھا، اور اس نے کردوں کو مطیع کر لیا تھا۔ وہ کوہستانی لوگ آج تک قابو نہیں آئے، اس نے ان کو بنا لیا، اپنا گرویدہ بنا لیا۔ یہاں بھی اسی طرح سے تھا کہ وہ لوگ اس کے حسن سلوک کو دیکھیں، تلوار تو اس کے پاس تھی، کتنی قابلیت تھی تلوار میں بھی، حسن سلوک میں بھی، کہ ظلم و ستم سے پسے ہوئے لوگ وہ اس کی طرف بڑھتے چلے آتے تھے اور کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور وہ لوگ پسند کرتے تھے کہ یہ نوجوان دیوتا ہے، اس کی مورتیاں بنا کر وہ پوچھتے جب یہ واپس ہوا۔ تو ایسا وہ ہر دل عزیز اور گرویدہ تھا۔
تو یہاں سے اس وقت اگر انڈیا بھی مسلمان ہو چکا ہوتا تو دیکھ لیجئے کہ کتنا دنیا بدلی ہوتی اور مسلمان کتنے خوشحال ہوتے. تو یہ جہاں تک پہنچ گئے تھے. تو اب اس کے بعد ہوا کیا؟ وجہ ہم اصل میں وجہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوا، خاتمہ کیا ہوا کہ موسیٰ بن نصیر اس کو بلایا گیا، اس کا انجام برا. تو ہوا یہ کہ ولید بن عبد الملک یہ بادشاہ ہے، اور اس کے بعد قانون یہی تھا کہ اب اس کا اگر یہ وفات پائے گا تو عبد الملک کا دوسرا بیٹا جو ہے سلیمان وہ بادشاہ بنے گا. ولید بن عبد الملک نے چاہا کہ میں اس قانون کو بدلوں اور اپنے بیٹے عبد العزیز کو بادشاہ بنا دوں. اس سلسلے میں اس کے جو سلطنت کے پائے تھے، ستون تھے، مغرب کا موسیٰ بن نصیر، خراسان کا قتیبہ بن مسلم بہلی، اور عراق کا اور سندھ تک حجاج بن یوسف، ان تینوں کو رب نے ساتھ ملا لیا کہ بیعت کی جائے عبدالعزیز کی ولی عہد کے طور پر. یہ تینوں مان گئے، یہ اس حق میں تھے، اس کے ساتھ تھے. لیکن ایسا ہوا کہ وہ اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکا، اپنے ارادے تک نہ پہنچا سکا، اور وہ بیمار رہنے لگا. اور یہ ہونے لگا کہ بھئی لگتا تھا کہ سلیمان بن عبد الملک جو جانشین ولی عہد ہے وہی بادشاہ بنے گا. تو ظاہری بات ہے کہ سلیمان نے ان تینوں کو اپنا مخالف بڑا سمجھ لیا کہ یہ میرے مخالف ہیں، اور اپنی نشانے پر رکھ لیا. اب ایسا ہوا کہ یہ 65 ہجری کے اندر، یہ غالباً ایسا ہے کہ اس میں 65 ہجری نہیں تھا، غالباً 95 ہجری ہے. تو یہ ایسا ہوا کہ اس میں حجاج بن یوسف یہ وفات پا گیا. اس سے اگلے سال یہ ولید بن عبد الملک جو نام یہ بھی بیمار پڑ گیا اور قریباً مر کر گیا. تو حجاج بن یوسف تو پہلے وفات پا گیا. اب موسیٰ بن نصیر کو ولید بن عبد الملک نے بلایا. یہ اب پہنچا سارے مال غنیمت اور اس مال و دولت کو لے کر جو اتنے اسپین سے وہ ملا تھا وہ لے کر آ رہا ہے. اور سلیمان عبد الملک نے یہ اسے حکم دیا کہ تم ایسا ایسا چلو، اور اس طرح سے ایسا چلو کہ ولید بن عبد الملک وفات پا جائے، اس کے بعد پہنچ جاؤ، تاکہ میں جب بادشاہ بن جاؤں تو یہ کریڈٹ فتوحات کا میرے پاس آئے، شگون بھی اچھا ہو جائے، جشن بھی منایا جائے، جان پڑ جائے. لیکن ایسا ہوا کہ اس کا آقا جو تھا موسیٰ بن نصیر کا، یہ اپنے اس کی زندگی میں ولید بن عبد الملک کی زندگی میں ہی آ گیا. اس نے بڑے انعام و کرام دیے، سب کچھ ہوا، اعزاز و کرام سب کچھ ہوا. لیکن غلط یہی ہوا کہ چند دنوں بعد ہی ولید بن عبد الملک یہ وفات پا گیا. سلیمان جب بادشاہ بنا تو اس نے موسیٰ بن نصیر کو اس سلسلے میں بہت سارے بھاری جرمانے یاد کی کہ تم نے خیانت کیا. وہ اس کے پاس پیسہ تھا نہیں، یہ آخری زندگی دمشق کے قید خانے میں گزری، اور یہ بھیک مانگتے مانگتے یہ جرمانہ پورے کرتے کرتے یہ فوت ہو گیا. اسی طرح طارق بن زیاد کو بھی بلایا گیا، اسے بھی کوئی پیسے رقم وظیفہ مقرر کیا گیا، شام کے علاقے میں کہیں جلا وطن کیا گیا، یہ گمنامی کا رقم مار گیا. اسی طرح حجاج بن یوسف اس کا دشمن تھا، مگر وہ تو فوت ہو چکا تھا. اب اس نے یہ کیا کہ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں یہ بیچارہ آیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کو یہ جگہ بنائی، دیبل کے اندر 5000 مسلمانوں کا آباد کیا، بر صغیر کا راستہ کھولا. اور جب آ رہا تھا اسی وقت اس بیچارے کی شادی ہوئی تھی، تو اس کو واپس بلایا گیا. اس پر بھی الزامات عائد کیے گئے، اور پھر اس کو عراق کے شہر واسطہ وہاں قید خانے میں ڈال دیا گیا. واسطہ کا جو قید خانے کا گورنر تھا، جو انچارج تھا، تو وہ تھا عبد الرحمن عبید اللہ بن عبد الرحمن. تو جب اس کو، اور یہ وہ شخص تھا غالباً یہ ایسا ہے کہ اس کے بھائی کو حجاج بن یوسف نے مروا دیا تھا. قید خانے کا انچارج تھا سہل بن عبد الرحمن، اور یہ شہر جو تھا یہ واسطہ تھا. تو اب اندازہ کیجئے کہ اس کے بھائی کو حجاج بن یوسف نے مروایا تھا. اب اس دروغہ کے پاس حجاج بن یوسف کا بھتیجا قید ہو کے آیا تھا، تو اس نے اذیتیں دے دے کر اس مجاہد کو مار ڈالا. قتیبہ بن مسلم، اس کو مجبور کیا گیا کہ یہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے، اور مرو میں شہر جو مرو ہے وہاں اس نے بغاوت کر دی. اور اس کا جو حریف تھا یزید بن مہلک اس کے پاس پہنچ گیا حکم نامہ خلیفہ کے پاس سے، اور اس نے اس کا سر کاٹا اور دربار میں بھیج دیا. تو یوں ہمارے عظیم جرنیل، یہ اس کا عبرتناک انجام ہوا. اور جو ایک موڑ رہی تھی دنیا کہ اسلام غالب آ جاتا، دنیا فتح ہو جاتی، تو یہ
یہ بالکل خلافت راشدہ والی جو تھی نا فتوحات ایسے ہو رہی تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا عہد فاروقی وہ اس کا تازہ ہو رہا تھا کہ اتنی فتوحات ہو رہی تھیں، وہ دنیا وہ مڑ نہ سکی۔ اور اس میں صرف کیا ہوا، کیوں ہوا یہ کہ ایک ذاتی اناد کو ہم نے ملی مفاد پر ترجیح دے دی، کہ ہم ذاتی اناد جو ان کا آپس میں تھا چپکلش، خلافت بننا ولیت کا بننا نہ بننا، اس کے انہوں نے ادھر جرنیل جو تھے جن کی عزت کرنی چاہیے تھی وہ کر دی، وہ الٹا ان کی تذلیل کر دی گئی۔ تو بھائی ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے ذاتی مفاد کو لاگ رکھیں، ملی مفاد کو ترجیح دیں اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔